السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنوری 1947 کی ایک شدید یکبستہ صبح فجر ویلے حیا علی الصلاح کی آواز پر حسب معمول کوثر کی آنکھیں پٹ سے کھل گئیں۔ ابھی اٹھتی ہوں، اس نے کروٹ بدل کر تکیہ منہ پر رکھ لیا۔ شدید ترین سردی میں اتنے سویرے بستر سے نکلنے کا تصور ہی سہانے رو تھا، مگر الصلاۃ خیر من النوم کے کلمات نے اسے بستر سے نکلنے پر حسب معمول مجبور کر دیا تھا۔ وہ جلدی جلدی دوپٹہ سر پر لپیٹتی باہر نکلی، برآمدے کے دروازے کی کنڈی کھول کر باہر صحن میں نکل آئی تھی۔ مسجد سے اذان کی آواز ابھی جاری تھی، اور یہ آواز کسی اور کی نہیں، اسی کے ابا جی کی تھی۔ اس کے ابا محلے کی مسجد کے مؤذن تھے۔ وہ گھنٹہ بھر پہلے ہی وضو کر کے مسجد روانہ ہو چکے تھے۔ کوثر نے جلتی جلتی آستینیں چڑھائیں اور صحن میں رکھے لکڑی کے پیڑھے پر بیٹھ کر وضو کرنے لگ گئی۔ ٹھنڈے یخ پانی نے جیسے اس کے ہاتھ پاؤں جما دیے تھے۔ قدرے پرے رکھی لڑکی کی چوکی پر تہہ کر کے رکھی گئی جائے نماز کو اس نے سیدھا کیا اور اس پر نماز پڑھنے لگی۔ سردی سے اس کے باقاعدہ دانت بج رہے تھے۔ اسٹور میں گندم کی بوری کی آڑ میں کئی گھنٹوں سے چھپا وجود کب سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ سیاہ ڈھاڑے میں چھپایا ہوا تھا، ہاتھ میں تیز دھار کا خنجر تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر انگلی سے خنجر کی دھار کے تیزی کا اندازہ کیا۔ کوثر نے نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ جائے نماز تہہ کر کے اس نے دوبارہ اپنے کمرے کا رخ کیا۔ امی اور دادی کے کمرے کا دروازہ ابھی بند تھا۔ اسٹور کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کو ایک عجیب احساس ہوا اور اس نے آہستہ سے اسٹور میں جھانکا۔ ایک لمبا چوڑا وجود، تمام چہرہ سیاہ ڈھاڑے میں چھپائے۔ کوثر کا دل خوف سے پھٹنے والا ہو گیا۔ قریب تھا کہ اس کے منہ سے چیخ نکل جاتی کہ خنجر بردار نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ایک ہاتھ سے مضبوطی سے کوثر کا منہ بند کیے اس نے دوسرے ہاتھ سے خنجر بلند کیا، مگر پھر نہ جانے کیا سوچ کر نہیں کچھ محسوس کر کے اس نے خنجر ہاتھ سے گرا دیا۔ گھنٹے بعد جب کانپتی ہوئی کوثر اپنے کمرے میں واپس لوٹی، اس کی 19 سالہ زندگی اندھیر ہو گئی تھی۔ نکاح پوش کب کا فرار ہو چکا تھا۔ کوثر اپنی چیخوں کو روکنے کے لیے اپنا دوپٹہ منہ میں گھسائے دے رہی تھی۔ صبح امی اور دادی اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ اس کو تیز بخار چڑھ گیا اور اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ پھر صبح ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیا ہوگا۔ اس کی دادی بڑبڑا رہی تھیں، کتنی مرتبہ کہا ہے کہ پانی گرم کر لیا کرو، مگر اس لڑکی کی سستی، کاش میں اس صبح نماز کے لیے نہ اٹھی ہوتی۔ کوثر کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ کاش اس صبح اذان کی آواز میرے کانوں میں نہ گونجی ہوتی، وہ نہ جانے کیا سوچے جاتی۔ دن پر دن گزرتے گئے، کوثر کی حالت قدرے سنبھل گئی، مگر اس صبح کے بعد وہ فجر کے لیے نہ اٹھی۔ اذان پر آنکھ تو حسب معمول کھل جاتی، مگر وہ اپنی بستر پر پڑی کانپتی رہتی۔ کوثر کی حالت تو بہتر ہو رہی تھی، مگر ملک کے حالات شدید بگڑ رہے تھے، اور کوثر کے ماں باپ اور دادی بے حد خوف زدہ۔ ایک تو مسلمان، پھر مسجد کے مؤذن، بے حد غریب، اور پھر یہ علاقہ۔ یہاں ہندوؤں اور سکھوں کی اکثریت تھی۔ جو گنتی کے مسلمان گھرانے تھے وہ سخت خوف زدہ تھے۔ جن گھروں میں جوان لڑکیاں تھیں ان کا خوف تو کئی گنا زیادہ تھا۔ کئی نے اپنی کم عمر لڑکیوں کو بنا دیکھے بھالے شادیاں کر دی تھیں۔ کوثر کی ماں بھی کوثر کی جلد از جلد شادی کر دینا چاہتی تھی، مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ کوثر بے حد بد شکل تھی۔ ایک تو سانولی رنگت، پھر اس پر بچپن میں نکل آنے والے چیچک نے سارا چہرہ بھر دیا تھا۔ لوگ ان کی شرافت کے قصے سن کر ان کے گھر رشتہ لے کر تو آتے، مگر کوثر کو دیکھ کر الٹے پاؤں لوٹ جاتے۔ کوثر کی سب سہیلیاں اپنے گھروں کی ہو گئی تھیں، اور اب تو چند مہینوں سے ملک کے حالات بگڑتے چلے جا رہے تھے۔ ہر دوسرے دن کسی مسلمان گھر میں قتل عام کی خبریں سننے کو مل جاتی تھیں۔ عورتوں نے تو گھر سے نکلنا ختم کر دیا تھا۔ کوثر اور اس کا شریف مختصر گھرانہ بھی بے حد خوف زدہ تھا۔ مرد کے نام پر گھر میں صرف کمزور مؤذن صاحب رہتے تھے اور 3 خواتین۔ ویسے تو کوثر کی ماں کو خدا کی ذات کے بعد کوثر کی بدصورتی پر پورا بھروسہ تھا کہ اس پر کوئی دوسری نظر تک نہیں ڈالے گا، اور اس رات والی واقعے کے بعد جو کہ کوثر کی ماں کے علم میں نہ تھا، یہ بات
سچ ہی ثابت ہو گئی تھی۔ 14 اگست 1947 آ گئی، بٹوارا ہوا، ان کا علاقہ انڈیا میں شامل کر لیا گیا۔ کوثر کی ماں، باپ، دادی کو چن چن کر قتل کر دیا گیا۔ وہ نہ جانے کیسے جان بچانے میں کامیاب ہو گئی اور مسلمانوں کے قافلے شامل ہو کر پاکستان پہنچ گئی۔ زخموں سے چور دل، تھکا ہوا جسم اور ویران آنکھیں لے کر کئی مہینے تک تو اس کو سمجھ نہ آ سکی کہ یہ ہوا کیا ہے، کون سی قیامت گزر گئی یا ابھی گزرنا باقی ہے۔ مگر پھر آہستہ آہستہ جیسے تیسے حسب دستور جسم کے زخم بھرنے لگے اور دل کے بھی، بھوک بھی لگنے لگی اور نیند بھی آنے لگی۔ شروع میں تو آدھی رات کے بعد ڈراؤنے خوابوں والی، پھر بھرپور کسی عمارت، اسکول کی عمارت تھی جس کو بے سہارا مہاجر لڑکیوں اور عورتوں کا کیمپ بنا دیا گیا تھا۔ کوثر جس عورت کی کہانی سنتی اس کو لگتا سب سے زیادہ تکلیف اس نے اٹھائی ہے، مگر اگلے کی کہانی اس سے کہیں بڑھ کر اذیت ناک ہوتی تھی۔ کئی لڑکیاں کنواری تھیں، کئی کے ساتھ ان کے بچے، سب اپنوں سے بچھڑی ہوئی تھیں، کئی کے اپنے گم شدہ تھے۔ کوثر اس اعتبار سے بالکل مطمئن تھی کہ اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، کوئی گم شدہ نہیں تھا۔ ابا، اماں، دادی سب خوش و خرم تھے، اچھی جگہ پر تھے۔ کوثر کو اکثر خواب میں بھی نظر آتے تھے۔ مہینوں پر مہینے گزر گئے، کئی خوش نصیب عورتوں کے بچھڑے رشتہ دار ان کو آ کر لے گئے، کئی لڑکیوں کے کیمپ میں ہی رشتے آ گئے اور وہ چند کپڑوں میں رخصت ہو گئی تھیں۔ بہت سے لوگ کوثر کا رشتہ بھی لے کر آئے، مگر انتہائی نیک دل، بے لوث ہونے کے باوجود کوثر کا چہرہ دیکھ کر چپ چاپ لوٹ گئے یا کیمپ کی کسی اور خوبصورت لڑکی کو بہا کے لے گئے تھے۔ کوثر کے لیے یہ صورتحال نئی نہیں تھی، وہ اس اذیت سے کئی مرتبہ گزر چکی تھی۔ میری شادی نہیں ہو سکتی، اس نے خود کو سمجھا لیا تھا۔ مگر پھر ایک دن کیمپ کی کرتا دھرتا باجی نسیمہ نے اس کو اپنے کمرے میں بلوایا۔ جی باجی۔ کوثر ان کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو کوثر؟ فرشتہ صفت نسیمہ نے پیار سے کوثر کے گہرے سانولے چہرے پر نظر ڈالی۔ ٹھیک ہوں باجی۔ کوثر کے ہونٹوں پہ پھیکی مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ کتنی عمر ہو گئی ہے ہماری بیٹی کی؟ نسیمہ نے پیار سے پوچھا۔ جی کوئی 21 سال ہوگی۔ کوثر نے انگلیوں پر حساب لگایا۔ تو کیا خیال ہے اب تم کو اپنے گھر کا نہ کر دیا جائے؟ مگر کوثر کی آنکھوں میں کئی منظر گھوم گئے جب کئی رشتے لانے والے اس کو دیکھ کر واپس لوٹ گئے تھے۔ اب ایسا نہیں ہوگا۔ نسیمہ باجی اس کا سوال بنا سنے بھانپ گئی تھی۔ انہوں نے تم کو دیکھ کر پسند کیا ہے۔ جب 14 اگست کو ہم نے پاکستان کی سالگرہ کا جشن منایا تھا اور بہت سے لوگ جمع ہوئے تھے، تب تم کسی کو اتنی اچھی لگی کہ انہوں نے تمہارا رشتہ بھیج دیا۔ کوثر بے ہوش ہونے والی ہو گئی تھی۔ اپنی 21 سالہ زندگی میں وہ کسی کو اچھی لگی تھی، اماں، ابا اور دادی کے علاوہ، اور ہاں، باجی نسیمہ کے علاوہ بھی۔ میں نے اچھی طرح چھان بین کرا لی ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، پیسے والا ہے، بس تمہاری ہاں کا انتظار ہے۔ کوثر نے کچھ شرم اور کچھ حیرت سے نظریں جھکا لیں۔ کیمپ کے عقب میں بنے بڑے سے میدان میں شادی کا پنڈال سجا ہوا تھا۔ ویسے تو کیمپ میں کئی مرتبہ شادی کی تقریب ہو چکی تھی، مگر آج تو جیسے رنگ ہی الگ تھا، کیونکہ آج شادی کا سارا انتظام کوثر کے ہونے والے بے حد امیر دلہا کی طرف سے کیا گیا تھا۔ مہمانوں کے بیٹھنے کا شاندار انتظام اور ان کی ضیافت کے لیے بہترین کھانے اور کوثر کا جوڑا اور زیور جو دیکھتا کوثر کی قسمت پر رقص کرنے لگتا۔ اور سب سے قابل رشک چیز جو تو ایسی تھی کہ لڑکیاں در حقیقت ہاتھ کاٹنے والی ہو گئی تھی۔ جی ہاں، بے حد خوبرو نوجوان عالی شان کوثر کا دلہا کسی مرد پر دوسری نظر نہ ڈالنے کے شرعی اصول پر سختی سے کاربند باجی نسیمہ نے پہلی نظر اس قدر طویل ہو گئی کہ احساس ہونے پر انہوں نے گھبرا کر دلہا سے نظر ہٹا لی اور زیر لب ماشاء اللہ کئی بار دہرایا۔ کوثر قیمتی سرخ جوڑے میں اس قدر معمولی لگ رہی تھی کہ میک اپ کرنے والی نے تھک کر ٹھنڈی سانس بھری۔ نکاح ہوا، چھوارے بٹے، رخصتی کا شور ہوا۔ کوثر رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچ گئی۔ اپنے سجے سجائے کمرے میں بیٹھ کر اپنے مہندی لگے سانولے ہاتھوں کو دیکھتی، نہ جانے کیا کیا سوچے جا رہی تھی۔ اس کا بچپن، جوانی، سہیلیاں اور پھر وہ خوفناک صبح
دروازہ آہستہ سے کھلا۔ کوثر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کوئی اندر آ کر عین اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ السلام علیکم۔ اتنی خوبصورت آواز شاید اس نے پہلی مرتبہ سنی۔ بے ساختہ اس نے آنکھیں اٹھا لیں۔ اف! یہ چہرہ مسکراتا ہوا، گورا نورانی پاک آنکھیں، سیاہ چھوٹی سی داڑھی اور ماتھے پر گہرا سجدے کا نشان۔ بہتر ہوگا کہ سب سے پہلے میں آپ سے اپنا تعارف کروا دوں۔ وہ بہت پیار سے گویا ہوا۔ میرا نام عمر ہے، عمر فاروق، مگر یہ میرا پیدائش کا نام نہیں ہے۔ میری پیدائش کا نام امر ہے، امر سنگھ۔ کوثر نے دوبارہ گھبرا کر نگاہیں اٹھائیں۔ گھبرائے نہیں، وہ جیسے اس کا سوال سمجھ گیا تھا۔ میں اب مسلمان ہوں، پکا سچا مسلمان، جیسے آپ ہیں۔ میں آپ کو ایک کہانی بلکہ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ عمر نے کھنگار کر گلا صاف کیا۔ 2.5 سال پہلے مجھے ایک مشن سونپا گیا، اپنے محلے کے ایک گھر کے تمام مسلمان لوگوں کو قتل کرنے کا مشن۔ میں رات بھر اس گھر میں چھپا رہا، ایک تیز دھار خنجر کے ساتھ۔ پھر نیم اندھیرے میں ایک بزرگ کمرے سے نکلے۔ تیزی سے انہوں نے آستین چڑھائی اور ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، شدید ترین سردی میں، اور گھر سے نکل گئے اذان دینے۔ میں کوشش کے باوجود انہیں قتل کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ پھر اذان ہوئی اور ایک لڑکی، نوجوان لڑکی، کمرے سے نکلی، سخت سردی میں آستین چڑھائی، یخ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے خدا کے حضور کھڑی ہو گئی۔ کوثر کو لگا اس کا دل پسلیاں پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ میں اس لڑکی کو قتل تو نہ کر سکا، مگر شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور اس کے ساتھ۔ کوثر کی آنکھیں جھک گئیں، اس کے آنسو گرنے لگے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ میں نے گناہوں سے توبہ کر لی، مسلمان دشمن لوگوں کا گروہ چھوڑ دیا، اس لیے کہ میں خود مسلمان ہو گیا۔ میں نے دین اسلام قبول کر لیا، عمر سے عمر بن گیا۔ نام میں تو بس پیش کا فرق ہے، مگر میری تمام زندگی زیر سے زبر ہو گئی۔ کلمہ پڑھتے ہی مجھے سمجھ آنے لگا یہ کیا راز ہے۔ اذان کی آواز میں کون سا سحر چھپا ہے کہ مسلمان دن ہو کے رات، گھر ہو کے میدان، دیوانہ وار آستین چڑھاتے، وضو کرتے ہیں اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ یہ کون سی پکار ہے جو کہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے اور بندہ ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے۔ عمر نے کوثر کی طرف پیار بھری نظر ڈالی۔ خدا سے اپنے اس گناہ کی بہت معافی مانگی ہے۔ میں نے خدا سے عرض کی اگر اس نے میری توبہ قبول کی ہے تو تم مجھے نظر آ جاؤ۔ میں نے تم کو بہت ڈھونڈا، پھر مسلمان ہو کر میں پاکستان آ گیا۔ خالی ہاتھ آیا تھا، مگر خدا نے اتنی برکت ڈالی ہے کہ مٹی کو ہاتھ لگاتا تو سونا بن جاتی، اور آخر کار تم مل گئیں۔ یعنی میری توبہ اور میری دعا خدا نے سن لی، خدا نے تو معاف کر دیا۔ اب تم مجھے معاف کرو گی کیا؟ عمر نے کوثر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ کوثر نے اپنے آنسوؤں میں بھیگے سانولے ہاتھ عمر کے جڑے ہوئے سفید ہاتھوں کے اوپر رکھ دیے اور اسے معاف کر دیا۔ اب عمر اور کوثر دونوں ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔